السلام علیکم، میں ہوں تہمین عاشق۔ راولپنڈی سے خبر ہے آج کے ولاگ میں، اور انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ 18 فروری کی رات کو ایک بچہ، جیسے بچے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ بچہ بھی اپنے گھر کے اندر گہری نیند سو رہا تھا۔ اسے نیند میں سوتے سوتے آواز آتی ہے، ٹھا 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 کی آواز آتی ہے۔ ڈیفینیٹلی بچہ خوف کھا جاتا ہے، بچہ نیند میں پوری طرح سے ڈر جاتا ہے اور ڈر کر ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھتا ہے اور چیخیں مارنے لگتا ہے، ماما ماما، پاپا پاپا، زور زور سے اپنے والدین کو آوازیں دینے لگتا ہے۔ لیکن اس کی آوازوں کا جواب نہ ماں کی جانب سے آیا نہ باپ کی جانب سے آیا۔ اب اس کو کوئی جب آگے سے آواز نہ آئی اور خوف کھانے لگا اور ڈر گیا کہ یہ کیا ہو گیا، ماما پاپا جواب بھی نہیں دے رہے۔ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلتا ہے تو اس کی نظر پڑتی ہے کمرے کے باہر صحن میں، اور صحن میں جیسے ہی نظر پڑتی ہے تو جناب اس کو نظر آتا ہے کہ صحن میں ابا کی لاش پڑی ہوئی ہے، اماں کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ یہاں پر ڈیفرنٹ بات یہ ہے کہ یہ لاشیں دو نہیں تین ہیں، یعنی یہاں پر ایک باپ کی لاش ہے اور دو ماؤں کی لاش ہے۔ اب دو مائیں میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ میں دو مائیں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس کے جو والد صاحب تھے انہوں نے 2 شادیاں کی تھی، تو اس حساب سے اس کی ایک سوتیلی ماں، ایک سگی ماں۔ مزید خوف کھا گیا کہ یہ کسی نے کیا کر دیا، ہائے کسی نے کیا کر دیا۔ یہ چند سیکنڈز کی باتیں ہو رہی ہیں، ساری لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ انہی سیکنڈز میں اسی ٹائم 3 آدمی گھر سے باہر کو بھاگ رہے ہیں۔ اس کی نظر پڑ جاتی ہے تینوں کے اوپر۔ یہ خوف کھاتا بھاگتا بھاگتا باہر کو نکلا گھر سے، ہمسایوں میں جا کے شور شرابہ کرنے لگا، جلدی آؤ، اماں کو مار دیا، ابو کو مار دیا، جلدی آؤ۔ ہمسائے بھاگے بھاگے، آس پاس کے لوگ آتے، کیا ہو گیا بھائی، کیوں چیخیں مار رہے ہو، کس نے مار دیا؟ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، ہجوم لگ گیا، اور پھر کرتے کراتے وہ اس کے گھر کے اندر گھسے تو دیکھا کہ تینوں کی واقعی پڑی ہیں، لہو لہان ہیں۔ وہاں سے ایک شخص نے 15 پر کال کر دی۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی۔ اب راولپنڈی پولیس کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، چونکہ اس طوہرے کے کیس کو سالو کرنا ہے، میچور کرنا ہے، اریسٹ کرنا ہے۔ جناب آخر ملزم کون ہے، کتنے ہیں، کیا 3 ہی ہیں یا باہر بھی کوئی کھڑے ہوئے تھے؟ رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ گھر کے اندر گھس کر کرنے کا مقصد ہوتا ہے دشمنی۔ تو کس کو دشمنی تھی ان سے؟ دشمنی مرد کے ساتھ تھی یا عورتوں کے ساتھ تھی؟ یہ مواجرہ کیا ہے؟ چونکہ یہ بالکل ابھی جو وقوع ہے کوئی پرانا نہیں ہے، بالکل تازہ ہے، بریکنگ کہہ لیجئے، اس لیے جہاں تک معلومات آ سکی میں وہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے راولپنڈی میں، لیکن اس کیس کو، اس طوہرے کے معاملے کو سمجھنے کے لیے آپ کو جانا ہوگا بیک گراؤنڈ پر، اور بیک گراؤنڈ ہے KPK کا شہر سوابی سے ملتا۔ تو جناب گھر کے جو سربراہ ہیں ان کا نام ہے حسن عرف بادشاہ۔ حسن عرف بادشاہ کی بیوی کا نام ہے نور بی بی۔ ان کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے۔ بیٹا چھوٹا اور بیٹی بڑی، اور وہ شادی شدہ ہے۔ اب تک کی جو معلومات آئی ہیں اس کے مطابق جو بیٹی کا نام ہے وہ آسیہ ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ میرڈ ہے۔ اس کی ایک نند، یعنی بیٹی کی جو نند ہے اس کا نام ہے ندا، اور ندا جو ہے وہ بیوہ خاتون ہے، یعنی اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق بادشاہ نے 2 مہینے پہلے ندا کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کر لیا۔ اب نکاح جو اس نے کیا، اس نکاح کے پورا خاندان مخالف ہے، بیٹی بھی، بیٹی کے آگے سے تمام سسرال والے بھی۔ اب جناب آپ کو میں بتاؤں کہ یہ نکاح ہوا کیسے؟ کیا یہ پہلے سے دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی؟ کیا یہ نکاح دونوں میں سے کسی ایک کے مفاد میں تھا، کچھ حاصل کرنا تھا، کوئی آگے ان کے ٹارگٹس تھے خاتون کے یا شوہر کے؟ اس بات کی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آ سکیں۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ داماد جو ہے وہ اکثر اوقات جھگڑا کرتا تھا کہ میری بہن کو اٹھا کر میری ساس بنا دیا، بالکل ٹھیک کہتا ہے، اور اسی طرح سے بیٹی بھی خفا تھی کہ میری نند کو اٹھا کے میری ستیلی ماں بنا دیا۔ یہ کیا کیا ابا نے؟ اس بات پر دونوں ہی بہت خفا تھے۔ پہلی بیوی کا نام میں نے آپ کو بتایا کہ نور ہے، اور نور جو ہے وہ ایک شریف النفس خاتون ہے، بڑی تابیدار خاتون ہے،
اپنے شوہر کی فرما بردار ہے، بولتی چالتی نہیں ہے، زیادہ جھگڑا نہیں کرتی، کوئی آرگیومنٹ نہیں کرتی، جو شوہر کہتا ہے کرتی ٹھیک ہے، نور ایسی خاتون ہے، دبک کے رہتی ہے اپنے شوہر سے، ڈرتی بھی ہے۔ اب جناب آس پاس کے لوگوں سے اڑتی اڑتی یہ خبر آتی ہے بادشاہ کو کہ مجھے میری بیٹی کے سسرال والے مارنا چاہتے ہیں۔ وہ دن رات یہی پلاننگ کرتے ہیں۔ اب اس نے تو اپنی جان بچانی تھی ڈیفینیٹلی، تو اپنی جان بچانے کی غرض سے یہ سارا سامان لے کر، اپنی دونوں بیویوں کو لے کر، اپنے بیٹے کو لے کر سوابی سے آ جاتا ہے راول پنڈی قاسم آباد بازار میں، ایک کرائے کا مکان لیتا ہے اور وہاں پر یہ دونوں بیویاں، ایک بیٹا اور خود چاروں لوگ رہنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ جو کرائے کا مکان اس نے لیا، اس کا ایڈریس، اتا پتہ اس نے کسی کو نہیں بتایا، نہ کسی کو معلوم ہے، یہاں تک کہ اس کی بیٹی کو بھی اس گھر کے بارے میں نہیں پتا کہ میرے ابا کہاں رہ رہے ہیں۔ اب ڈیفینیٹلی ان کو غصہ تھا تو وہ پتا کر رہے ہیں، کبھی کسی سے، کبھی کسی سے، کبھی کوئی سورس استعمال کر اور کبھی کوئی سورس استعمال کر کے کسی طرح پتا چل جائے کہ رہتے کدھر ہے۔ پتا کرتے کرتے آخر ان کو پتا چل ہی گیا کہ ابا رہتے ہیں قاسم بازار راول پنڈی بھی۔ 18 فروری کو دوسری بیوی ندا، اس کے 2 بھائی اور ایک کزن، یہ ہو گئے ٹوٹل 3 لوگ۔ نام سن لیں ان کے، ایک کا نام شہریار ہے، ایک کا نام ساجد ہے، اور جو تیسرا ہے اس کا نام ہے مزمل۔ یہ 3 آدمی گھر کے اندر گھس آتے ہیں، تینوں اسلحہ سے لیس ہیں، تینوں کے تینوں، ندا اور اس کا میاں بادشاہ، حسن عرف بادشاہ، اس کے اوپر اپنی پسٹل سیدھی کر لیتے ہیں۔ اب ندا بھی خوفزدہ ہو جاتی ہے اور بادشاہ بھی خوفزدہ ہو جاتا ہے، وہ اسلحے کے ساتھ ہیں، یہ ویسے ہیں، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں، اسی لیے تو انہوں نے سوابی چھوڑا۔ اور جب ان کو گھر کے اندر دیکھا کہ یہ تو پتا کر چکے اور آ چکے، تو ان کے طوطے اڑ گئے، ہوش اڑ گئے کہ یہ تو اب ہمیں مار دیں گے۔ آتے سار تینوں نے اپنی اپنی پسٹلیں سیدھی کی اور مار دیے، تینوں کے تینوں لہو لہان موقع پر ہی گر گئے، جان بحق ہو گئے، مر گئے۔ اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ ندا سے یہ گرج تھا کہ اس نے نکاح کیوں کیا بادشاہ سے۔ نور سے کوئی گرج نہیں تھا، وہ تو تھی بیچاری سیدھی سادی شریف عورت جس نے دوسرے نکاح پر بھی نہیں بولا اپنے شوہر کو کچھ، اس معصوم کو بھی مار گئے۔ اب یہاں پر آپ کو میں بتاؤں کہ وہ بچہ جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا کہ گھر کے اندر سو رہا تھا اور نیند میں اس کو کی آوازیں آئیں، اصل میں وہ بچہ ہی بیٹا تھا بادشاہ کا۔ بیٹا جب صحن میں آیا تھا اور اس نے دیکھا کہ 3 لوگ باہر کو بھاگ رہے ہیں، تو وہ تینوں لوگ جو تھے وہ یہی تھے، شہریار، ساجد اور مزمل، اور بیٹے نے دیکھا تھا۔ پھر یہ باہر گیا، محلے کو بلایا، وہاں سے لوگ آئے، 15 پر کال کی، تھانے سے نفری آئی، تھانہ لگتا ہے نصیر آباد۔ یہ خبر پہنچی سی پی او راول پنڈی خالد ہمدانی صاحب تک، اور انہوں نے فوراً خبر سنتے ہی ایکشن لیا، ٹیمیں تشکیل دی گئیں اور یہ کہا کہ as soon as possible ملزمان کو گرفتار کریں اور بہت جلد کریں۔ ایس ایس پی آپریشن، ایس ایس پی انویسٹیگیشن، ایس پی پوٹوہار، یہ سب موقع پر پہنچے، جائے وقوع کا دورہ کیا، رپورٹ، شواہد، چیزیں اکٹھی کی گئیں، اور پھر جناب پولیس نے اپنی مدعیت میں اس وقوع کے متعلق ایک نامزد پرچہ درج کیا جس میں تینوں کے نام لکھے گئے ہیں، اور بیٹے نے چونکہ دیکھا تھا ان کو باہر جاتے ہوئے، تو بیٹے سے معلومات بھی لیں، سب کچھ پوچھا کہ بچے مسئلہ کیا تھا، ہوا کیا تھا، کہاں کے رہنے والے ہو، چونکہ یہ یہاں پر کرائے کے مکان میں تھے اور ابھی آئے ہوئے بھی ان کو چند دن ہی ہوئے تھے۔ تو بیٹے نے بتایا کہ ہم سوابی سے آئے ہیں، اور یہ میری سوتیلی ماں ہے، یہ میری سگی ماں ہے، میرے ابا ہے، انہوں نے شادی کر لی۔ رشتہ دار اس بات پر ناراض تھے تو پھر سب کو چھوڑ کے یہاں آ کے رہنے لگے۔ یہ 3 لوگ ہیں جو آئے تھے اور انہوں نے ماری ہیں۔ اس کے بعد مجھے کچھ پتا نہیں ہے، پھر آپ لوگ آ گئے۔ تو پولیس نے ساری معلومات لینے کے بعد ہی پرچہ درج کیا، چونکہ نامزد پرچہ ہو گیا، پتہ تو لگ گیا کس نے کیا۔ اب جناب پولیس ان تینوں کو ٹریس کر رہی ہے، ان کے پیچھے ہے کہ یہ تینوں گرفتار بھی کرنے ہیں اور ان سے تفتیش بھی کرنی ہے۔ امپورٹنٹ ترین بات یہ ہے کہ اس کیس میں کیا صرف یہ تینوں ہی ملوث ہیں یا اور لوگ بھی ہیں؟ بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اندر آ کے کرتے ہیں، لیکن باہر تیاری کے لیے، رکھوالی کے لیے بھی کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جن کو میں برابر تصور کیا جاتا ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ فی الحال تو نظر آتا ہے جی غیرت کے نام پر یہ کیا گیا ہے۔ اب کرنا اور یہ سارا سلسلہ
بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے، چونکہ نند سے نکاح کیا ہے۔ دوسری شادیاں معاشرے میں ہوتی ہیں جس کی معاشرہ بھی اجازت دیتا ہے، جس کا دین بھی اجازت دیتا ہے، لیکن یہ ذرا ڈیفرنٹ کیس اس لیے ہے کہ اس میں نکاح تو کیا لیکن کیا جا کے بیچاری بیٹی کے سسرال میں۔ اب ایک طرف سے بیٹی کے سسرال والے اس کے خلاف ہے، ڈیفینیٹلی ہے، کر دیا، بہت بڑی مثال ہے۔ اس بیٹی کی زندگی بھی مشکل ہوگی وہاں پر ڈیفینیٹلی، جس کے باپ نے یہ کام کیا۔ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کل کو پھر تانے جھگڑے مسئلے مسائل، تمہارے تو باپ نے یہ کر دیا، ہم نے نہیں رکھنا، اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ تو بیٹی کے لیے بھی مسئلہ بنایا، وہ جس بیوی کو نکاح کے لے کے آیا مروا دیا، وہ شریف عورت جو پہلے بیوی تھی اس کو بھی مروا دیا، خود بھی مر گیا۔ تو یہ کس قسم کا فیصلہ تھا اس کا؟ فیصلے تو کیے جاتے ہیں سب کی اور اپنی بھلائی کے لیے، اس لیے نہیں کہ یہ کرو نکاح، یہ ڈس 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 ایک نئی کہانی شروع۔ اور اب جو یہ بیٹا رہ گیا پیچھے، ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے دنیا میں، بہن جو ہے وہ شادی شدہ ہے اور اس کا سسرال سارا ان کے مخالف، یہ بیچارہ ادھر رہتا تھا باپ کے ساتھ۔ تو یہ بہن بھائی دنیا میں دو، اور دونوں کی آپس میں مخالفت پڑ گئی۔ وجہ باپ بنا، اپنی اولاد کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں والدین، مسائل نہیں کہ خود مر جائے اور پیچھے ایک لمبی دشمنی چھوڑ کے چلے جائیں، لے تو بھگتتا رہے۔ بہت عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہے۔ خیر، قانون کے مطابق ہم اگر بات کریں اور پولیس کی بات کریں تو ہم انتظار میں ہیں، اور میں اس کیس کا ضرور فالو اپ آپ کو دوں گی کہ قاتل نے کیا کہا دوران تفتیش اور کہاں سے ان کو پکڑا گیا۔ تھینک یو۔